بلکہ مرتضیٰ نے ایک سٹوری میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ڈالا، اس کی بھی وضاحت آپ ہی سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی تھیں وہ صرف شہباز تک نہیں رہیں، بلکہ اس میں پرائم منسٹر کے اور شہباز شریف کے مشترکہ دوست انیل مسرت سے بھی انہوں نے کچھ 60,000 پاؤنڈ بورو کیے تھے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شہباز شریف کے اوپر ہونے والی منی لانڈرنگ کے ہائی پروفائل انویسٹیگیشن پر جو میں نے خبر بریک کی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ اس انکوائری کو ختم کر دیا گیا اور شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے اوپر سے یہ انویسٹیگیشن ختم کر دی گیا، ان کو منی لانڈرنگ ایلیگیشن سے کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد مختلف منسٹرز نے تقریباً 5 سے 6 پریس کانفرنسز کی، جس میں انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے اور دنیا نیوز کے جو لندن کے رپورٹر ہیں اظہر جاوید صاحب، ان کے اوپر الزامات لگائے اور اس کو فیک نیوز کہا۔ سب سے پہلے جو میرے حوالے سے بہت سنگین الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ اس خبر کی بنیاد نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے ڈاکیومنٹس ریویل کیے۔ اس حوالے سے کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں کامران خان صاحب نے جو خود انہوں نے ایویڈنس دیکھا ہے، جو ایویڈنس کی فائل ان کے پاس موجود ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا، جو کہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے کامران خان جیسے پاکستانی صحافت کے اتنے بڑے نام، اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ کامران خان پچھلے 3 سالوں سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف حوالوں سے انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کو بہت سپورٹ بھی کیا اور ان کو پوری کوشش کی، اپنی طرف سے ایفرٹ انہوں نے لگائی کہ حکومت کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ڈیلیور کر سکیں۔ اس حوالے سے کامران خان صاحب کا شمار ان جرنلسٹ میں یا اینکرز میں نہیں ہوتا جن کی ہارڈ لائن۔ بالکل آ رہی ہے پلیز سر، مجھے آپ کا ٹویٹ بڑا زبردست لگا، اس کو میں نے پھر ری ٹویٹ بھی کیا۔ آپ نے مرتضیٰ صاحب جو برٹش پاکستانی رپورٹر ہیں ان کو مبارکباد دی اور آپ نے کہا کہ جس طرح شہباز شریف کے معاملے پہ گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ جو میں نے پبلش کی، جو ہم نے ایکسکلوسیو رپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ نے یہ سٹوری بیونڈ اینی ڈاؤٹ اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں، اور یہ کہ اس حوالے سے جو مختلف جو وضاحتیں سامنے آئیں کہ یہ 2 پیجز ہیں اور 3 پیجز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کامران خان صاحب نے کئی 100 پیجز پر مشتمل پورا کیس دیکھا ہے جو ان کے پاس بھی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے دی نیوز اور جیو کے رپورٹر عمر چیمہ کی جو پینڈورا ریویلیشنز ہے، پینڈورا لیکس ہیں، اس کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جو ورک ہے اس کی تعریف کی۔ کامران خان کے ساتھ عمر چیمہ نے بھی کام کیا ہے، میں نے بھی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ایک جرنلسٹ جن کے اوپر بہت سارے الزامات لگے، ان کا نام ہے اظہر جاوید، اور اظہر جاوید کے اوپر بھی وہی یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے فیک نیوز دی تھی۔ حالانکہ اظہر جاوید نے جو کامران شاہد کے پروگرام میں گئے، انہوں نے وہاں پر اس خبر کے حوالے سے ڈاکیومنٹس دکھائے، اور ڈاکیومنٹس انہوں نے ایکسکلوسیولی دکھائے کہ یہ کورٹ پیپرز ہیں۔ ان کورٹ پیپرز کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، وہ کورٹ پیپر صرف چند لوگوں کے پاس ہیں، لہٰذا وہ سارے لوگ جن کے پاس وہ پیپرز نہیں ہیں اور جو ان کو ملنے بھی نہیں ہیں، وہ اس حوالے سے الزامات لگائے، انہوں نے جھوٹ بولے اور اس کو فیک نیوز کہا۔ لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک وہ ان پیپرز کو دیکھا ہے، جس میں ندیم ملک جو سما ٹی وی کے ندیم ملک نے انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں مجھے کریڈٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ سٹوری بریک کی جو انیل مسرت کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن کے حوالے سے سٹوری تھی۔ ندیم ملک نے اس میں مجھے کریڈٹ دیا۔ کامران شاہد کے پروگرام میں جب گئے کامران خان صاحب، تو انہوں نے اس حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ ہے کہ اس میں جو انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ کی جو خبر ہے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اظہر جاوید پر الزامات لگے تو کامران خان صاحب نے ان کے اوپر بھی اظہر جاوید کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور اس بات کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا، انہوں نے انڈورس کیا کہ اظہر جاوید نے جو بھی معلومات دی تھی وہ صحیح تھی، اور یہ کہ اس حوالے سے ان کا جو ادارہ جس طرح جنگ اور دی نیوز جو سٹوری کے حوالے سے انہوں نے سٹینڈ بائی کیا، انہوں نے ایک سٹانس لیا کہ ان کی سٹوری صحیح ہے، اسی طرح دنیا نے بھی کیا۔ اور اس حوالے سے کامران خان صاحب کی طرف سے جو آنے والی جو انڈورسمنٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ کامران شاہد صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا، اس میں کامران شاہد نے ان سے خاص طور پر اس سٹوری کے حوالے سے سوالات پوچھے، اور کامران خان صاحب نے بہت کلیئر انداز میں ٹویٹ سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سٹوری کو وہ انڈورس کرتے ہیں اور یہ کہ اس سٹوری کے حقائق بالکل درست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت اہم بات یہ کہی کہ بہتر یہ ہے کہ حکومت منسٹرز دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اسٹیبلش نہیں ہو سکی، آخر وجہ کیا ہے کہ وہ سارے جو الزامات ہیں جو پاپڑ والے اور ملینز اور ٹریلینز اور ٹیز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سارے پیپر جب برطانوی اتھارٹیز کو دیے گئے، برطانوی حکومت کو دیے گئے، تو ان کو مانا کیوں نہیں گیا؟ ان کو منی لانڈرنگ جو برطانیہ نے بہت 2 سال کی انویسٹیگیشن کی، وجہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو نہیں مانا گیا؟ اس پہ کامران خان صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے
کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا کہیں پر کوئی جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے وہ تو نہیں ہو رہی، کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہو رہی، اور کیا انہوں نے اس میں مختلف لیڈرز کے نام لیے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے الزامات بنائے گئے. یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے حکومت کے اما پر انہوں نے مختلف لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات بنائے جو الزامات سٹینڈ نہیں کر سکے، چاہے انہوں نے حوالہ دیا کہ چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، احسن اقبال ہوں یا رانا ثناء اللہ ٹائپ کے جو کیسز ہوں، جن میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ کیسز بنائے گئے، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ کامران شاہد نے جو اپنے پروگرام ہے انہوں نے بہت ایک کلیئر انہوں نے سٹانس لیا، اس لیے کہ کامران شاہد نے خود کہا کہ انہوں نے وہ ایویڈنس دیکھی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے شوز کیے، اور اسی ایک شو کا بہت تذکرہ ہے جس میں بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی اور ایک حکومتی ترجمان نے اس حوالے سے بہت سارے الزامات لگائے تھے. لیکن ابھی تک اس منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ ہم سامنے لا چکے ہیں، اور وہ کلیئرلی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس کو ریکویسٹ کیا گیا تھا. پاکستانی حکومت نے ایک نہیں کئی خط لکھے، پاکستانی حکومت نے کوئی ایک ڈاکیومنٹ نہیں کئی ہزار ڈاکیومنٹس انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کی بھیجے. یہ وہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو فائل میں خود دیکھ چکا ہوں. وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھنے کے بعد میں نے ایک تقریباً 1600 ورڈز کی ایک سٹوری کی جس کو انیشیلی ڈینائی کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر سے ایسی باتیں منسوخ کی گئی جو میں نے کہی نہیں تھی، جو سٹوری میں نہیں تھی. لیکن پھر جب ہم نے مزید جو شواہد سامنے لائے انہوں نے فردر اسٹیبلش کیا کہ ہمارے پاس صرف چند ایک پیجز نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس کئی سو پیجز ہیں جن کی بیس پر ہم نے یہ سٹوری کی. اور اس وقت سے سٹوری کو سٹارٹ کیا جب 19 دسمبر کو پہلی بار جو وارنٹس ملے تھے، جب ایسٹس فریزنگ آرڈرز ملے تھے نیشنل کرائم ایجنسی کو. ڈسٹرکٹ جج اکرام تنویر ہیں ان کی طرف سے، ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں جو بیٹھتے ہیں ڈسٹرکٹ جج، انہوں نے آتھرائز کیے تھے. اس کے علاوہ اس سٹوری کے حوالے سے اور بھی بہت جو حقائق ہیں جو اگلے دنوں میں سامنے آئیں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا کیس تھا. اور یہ کہ اس کیس کے حوالے سے اگر تو یہ کیس تھرو ہو جاتا اور اگر نیشنل کرائم ایجنسی کو منی لانڈرنگ کا ایویڈنس مل جاتا تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ شہباز شریف کے لیے بہت ہی خطرناک تھے، ان کے بیٹے کے لیے بہت خطرناک تھے. اور یہ ہونا تھا کہ ان کو جو ایسٹس ہیں، ان کے جو بینک اکاؤنٹس اور جو پراپرٹیز ہیں وہ سیز ہونے تھی حکومت پاکستان کے لیے، چونکہ حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ہماری ان کی انویسٹیگیشن کرے اور ہمارے لیے ریکور کریں. حکومت پاکستان نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کو یہ ریکوریبل ایسٹس ہیں پاکستان کے لیے، اور اسی بنیاد پر یہ انویسٹیگیشن کی گئی تھی. اور اگر تو یہ ریکوریز ثابت ہو جاتی تو یہ ایسٹس وہ لوز کرتے. اس کے علاوہ جیل سینٹنس ہوتی سلیمان شہباز کو اور شہباز شریف کو. اس حوالے سے منی لانڈرنگ ان کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینسز تھے. جو مختلف جو گلوبل کانفسکیشن آرڈرز ہیں وہ ایشو ہوتے اور ان کے مختلف جورسڈکشنز میں ان کے اگر کوئی ایسٹس ہیں وہ پکڑے جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. حالانکہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور ایسٹس ریکوری یونٹ ہے انہوں نے اپنی طرف سے سارے ڈاکیومنٹس دیے تھے. ہم نے اس میں اس کیس کے حوالے سے کہیں پر کوئی اوپینین نہیں دی، صرف اور صرف حقائق سامنے رکھے. جو حقائق جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ فیک نیوز پر لیگل ایکشن لیں گے، لیکن ابھی تک کسی نے لیگل ایکشن نہیں لیا. اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ صرف اس خبر کو دبانے کے چکر میں تھے. ان کو پتہ ہے کہ یہ خبر صحیح ہے، اور یہ کہ اگر یہ معاملہ کبھی کورٹ میں جاتا ہے، جس کو میں ڈیفینیٹلی ویلکم کروں گا، تو کوئی بھی اگر لندن ہائی کورٹ ہے تو اس میں جج کے سامنے وہ سارے ثبوت جو پوری فائل ہے وہ میں جج کے سامنے رکھوں گا.